بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب الزمان صفوی صاحب. پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں, سینئر آفیسر ہیں, اور آپ ان کو مختلف چینلز کے اوپر سیٹلائٹ اور یوٹیوب چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں سلمان لالی, پاک تک نیوز .com کے یہ ایڈیٹر ہیں اور انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے ہیں. آج بیسیکلی ہم جو بات کریں گے کہ دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. مثلا ایک چیز ہمیں ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یوکرین کے اندر رشیا جو ہے وہ جنگ ہار گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انفارمیشن کے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے ویسٹ کے کنٹرول میں ہیں, اور ویسٹ جو ہے وہ اس وقت چیلنج کر رہا ہے رشیا. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رشیا جہاں پہ جنگ ہار رہا ہے وہاں پہ اس کا روبل بھی جو ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جنگ ہار رہا ہے تو اکنامکلی بھی اس کے سیٹ بیکس آئے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس کی کرنسی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد سے چائنیز اور رشین جو کوارڈینیشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, جس کی ایک مثال کوارڈز کانفرنس جو پچھلے منڈے کو ہو رہی تھی, اس میں چائنیز اور رشین 8 بامبرز نے جس طریقے سے سی آف جاپان میں چائنا کو سرکل کیا, تو وہ ایک بہت بڑا پیغام تھا بائیڈن کی ایک دن پہلے دی جانے والی دھمکی کا. ان تمام حالات کے اثرات ہمارے خطے پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہم محسوس کر رہے ہیں. مثلاً ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے, جو انڈر ہینڈ چل رہی ہے, ہمارا میڈیا جو کہ اس وقت ڈومیسٹک سیاست میں بہت پھنسا ہوا ہے اور وہ اسے رپورٹ نہیں کر رہا, وہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حالات بھارتی حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. حال ہی میں انڈین ایک نیوز ویب سائٹ میں ایک اینکر نے ایکس را چیف کا انٹرویو کیا اور اس نے برملا اے ایس دولت کا, اور اے ایس دولت نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ کشمیر کے اندر جو انسرجنسی ہے وہ ابھی تک کی انسرجنسی میں سب سے خوفناک ترین ہے, جس کی مثال دی کہ تحصیلدار کے دفتر کے اندر ایک ہندو پنڈت کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو مارا گیا. اور ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت بہت سسٹمیٹیکلی کشمیری جو فریڈم سٹرگل ہے وہ چل رہی ہے, اور کشمیری یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ ہم اپنا خون چیپ نہیں بہنے دیں گے. اسی وجہ سے جو ڈیموگرافک چینجز کے اندر جو لوگ انوالو ہیں ان کو چن چن کے ہٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک بدحواسی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بھارتی سینا کی طرف سے, اور ایک دفعہ پھر انڈین میڈیا نے پاکستان پہ الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. ایک تو اس الزامات کی ایک اور وجہ بھی ہے اور اس پہ ہم کیپٹن صاحب سے بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ کمبائنڈ میری ٹائم فورس بحرین کے اندر جو ہے انڈیا کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. پاکستان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کمبائنڈ میری ٹائم فورس کے نیچے جو ہے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150, 151, 153 4 تقریباً ٹاسک فورس ہیں, اور پاکستان ابھی تک انڈیا کو ان میں آنے سے روک رہا تھا تاکہ انڈیا ہمارے واٹرز کے اندر نہ اس طریقے سے آ سکے. تو اب انڈیا کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے, 35واں ملک ہے. اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کس طریقے سے اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گا, یہ ہم کیپٹن صاحب سے پوچھیں گے. سر, پہلا سوال یہی ہے, کوارڈز کے درمیان جو ہے کانفرنس کے درمیان ٹوکیو میں بائیڈن نے آفر کی اور انڈیا کو شامل کر لیا کمبائنڈ میری ٹائم فورس کے اندر, تو آپ کیا تھریٹس جو ہے اوریجنیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے کس طریقے سے ٹیکل کریں گے, اور خاص طور پہ اس زمانے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ فلی انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے اوپر اسے جو ہے کیا کہتے ہیں مسلط کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم سائیڈ کک بن کے رہیں اور انڈیا بیسیکلی اس علاقے کا ٹھیکیدار بن جائے. بہت شکریہ بلال صاحب. السلام علیکم ایوری بڈی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے میری ٹائم افیئرس کے حوالے سے, اور یہ جب ٹاسک فورس بنی تھی 150 151 بحرین میں بیسڈ ہے, اس کی پہلی کمانڈ ہمارے پاکستان نیوی کے جو اتفاق کی بات, وہ میں سروس میں تھا, تو جو افسر میرے ساتھ میرا 2IC تھا, when he became admiral, he was the first one to go and command 150. 150 اور 151 جو ٹاسک فورس ہیں یہ پاکستان کے پاس ہی رہی ہیں, 9-10 دفعہ کمانڈ کر چکے ہیں اور یہ ان روٹیشن رہتی ہے. At that time also American کا ڈیزائر تھا کہ that Indian being a very strong navy
اور انڈین اوشن میں ان کا بڑے اسٹیکس ہیں, تو دے وانٹیڈ کہ اس کو بھی ان کو بھی شامل کیا جائے. بٹ پاکستان نیوی نے اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے ٹیکٹفلی اور بہت ہی افیکٹولی اس کو انہوں نے منع کیا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک امیریکنز آلسو ریئلائز کہ افغانستان میں ان کی انوالومنٹ تھی, پاکستان کے ذریعے لاجسٹک سپورٹ مل رہی تھی, سو دے کوڈ ناٹ افورڈ ٹو انوائے پاکستان. ایز سچ انہوں نے انڈیا کو الگ جو ملاکا اسٹیٹس میں اور ساؤتھ بے آف بنگال کی جو ٹاسک فورسز تھیں اس کے لیے ان کو چن دیا. اب آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے کیا فرق پڑے گا, دیٹ آئی مسٹ ایکسپلین سو دیٹ آگے سمجھ میں آئے. جب آپ ٹاسک فورس کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہر ملک کی جو ٹیریٹوریل لمٹس ہیں وہ 12 میل ہیں. 12 میل کے باہر رہتے ہوئے کوئی بھی نیوی کا جہاز آپریٹ کر سکتا ہے. اٹ از کنسیڈرڈ انٹرنیشنل واٹر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی حدود جو ہیں 12 میل کے باہر انڈین شپس اگر ڈپلائے ہوں گے تو ہمارے لیے اس کی سیکورٹی امپلیکیشنز کتنی بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے اٹ واز ویری کلیئرلی میڈ, امیریکنز ور میڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جہاں تک کہ پرشین گلف اور ریڈ سی کا جو انٹرنسز ہے, یہاں پر جو ٹاسک فورس 150 اینڈ 151 وہ پاکستان نیوی کے کمانڈ میں رہے گی, اینڈ جو دوسرے ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں. اینڈ اٹ واز ایکسیپٹیڈ. ابھی یہ آپ نے جس کا ذکر کیا یہ انہوں نے ایسوسیٹ ممبر بنایا ہے. ایسوسیٹ ممبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلاننگ میں یا کسی اور چیز میں ان کا ابھی عمل دخل نہیں ہوگا, وہ خالی مور اور لیس آبزرور کی حیثیت سے ہوں گے, اور ان کی شپ کی ڈپلائمنٹ بھی جو آپریشنل نیچر کی اس طرح کی نہیں ہوگی. بٹ اٹ از اونلی کور اپ جو سبسیکوینٹلی کین بی چینج انٹو اے پراپر ممبرشپ, اور ان کو وہ دے دی جائے گی. اس لیے جیسا کہ بلال آپ نے کہا کہ یہ لاسٹ 3 سال میں امریکنز کے ساتھ جو آپ کے ریلیشن شپ ہے وہ بڑے اسٹرین ہو گئے, خاص کر کے ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد جب عمران صاحب نے کہا تھا. تو دین وی پارٹڈ ویز بوتھ ڈپلومیٹیکلی اینڈ آلسو ملیٹریلی. لیکن اور افغانستان میں بھی وہ ایگزٹ کر گئے. تو امیریکنز ریئلائز کی جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ انڈین کے ساتھ ہے, تو دے مسٹ کیری انڈین ود دیم سو دیٹ اس ایریا کو ان کے ذریعے کنٹرول کیا جائے, جیسا کہ آپ نے اس میں کہا. ناؤ واٹ از دی اسٹانس آف پاکستان اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پاکستان نیوی, یہ ابھی ورک آؤٹ کی جا رہی ہے بیکاز یہ ابھی لیٹسٹ آئی ہے. جو پہلے کی جو ان کی بڑی کوشش تھی, جو جیسے میں نے پہلے کہا جو پہلی کمانڈ جس کے پاس تھی وہ میرا QIC رہ چکا, میری اس سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اس پر, اور وہ بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کے ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کیا, اینڈ دے ایکسیپٹیڈ. جو ان کا سینٹ کون جو کمانڈر ہے فورس سار ایڈمرل, اس کے ساتھ کافی میٹنگز وغیرہ ہوئی ان کی, اور اس کے بعد اس کو انہوں نے فی الحال روک دیا. اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے اور ہم کس طریقے سے یہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, دیٹ نیڈس ٹو بی سین. بٹ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ the government of Pakistan should put their foot down and say کہ sorry, this is not possible because we cannot afford to compromise our security. یہاں پر اگر 12 میل کے باہر وہ آپریٹ کریں گے انڈر وہ پائریسی لاز کے تحت, یا اسمگلنگ اینٹی اسمگلنگ کے لیے, یا جو بھی ان کی جو مشنز ہیں ویریس اس کے تحت, they will also be gathering intelligence information جو کہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. So we should refuse, and then not only we should refuse but we should say we are quitting this organization and we will not allow anybody to be operating in our vicinity. یہاں کوئی آئے گا تو we will take care of that. Very very hard position has to be taken تاکہ آپ کی سیکورٹی کنسرن جو ہے, آپ کی ایریا کے جو سیکورٹی جو ہے وہ آپ کے پاس رہے. That is very important. یہ سر اس میں ایک یہ تھریٹ تو بن رہا ہے. پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ عمان نے بھی برتھ رائٹ دیے ہوئے ہیں, اور رپورٹس کے مطابق وہاں پہ ان کی لسننگ پوسٹ بھی ہے, جس نے خاص طور پہ 2019 کی جو ایمرجنسی تھی اس کے اندر کافی کام کیا تھا ہماری سب میرینز کو لوکیٹ کرنے کے لیے. تو اگر اب اسے ہمارے ایکسیس مل جاتا ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ امریکنز بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ علاقے کا جو ہے ٹھیکیدار یہ بنے, کیونکہ کشمیر کے جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں چائنا بھی پینگونگ لیک کے اوپر جو ہے ایک بڑا برج دوسرا بنا رہا ہے, جسے وہ کہہ رہے ہیں میکنائز جو فورسز ہیں ان کے گزارنے کے لیے پھر ڈیسپینگ آ جاتا ہے جو ٹینکیبل ایریا ہے.
تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ہمیں انسرکل کیا جا رہا ہے اس چکر میں؟ سی پیک تو لائف لائن ہے اس کی، اور سی پیک کے اس روٹ کے اوپر انڈیا کو بٹھا دینا جو میری ٹائم جو روٹ ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا ریئیکشن چائنا کی طرف سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو چلے کمزور ملک ہیں، چائنا کی طرف سے کیا ریئیکشن دیکھتے ہیں اس تمام چیز کا؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. مین آبجیکٹو آف دی ہول گیم از کہ جو سی پیک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے بھی، اور پاکستان کی اتنی اسٹرانگ الائنس ہو گئی تھی. ایک چیز میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں گا، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ فار دی لسنرز ٹو انڈرسٹینڈ. لاسٹ 3 ایئرز میں جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی ہے، اس دوران ہماری جو فرینڈشپ کا جو لیول تھا بٹوین اینڈ کوآپریشن بہت ملٹری اکنامک ہر لیول کی جو کوآپریشن تھی with China increased by many fold, maybe 10 times more than what it used to be, because the element of trust between the two governments was very high, and it was considered going absolutely hand in glove. کوئی پرابلم نہیں تھی. اور آپ کی جو اس کی وجہ سے آپ کی ریلیشنز ود دی مڈل ایسٹرن کنٹریز، سعودی عربیہ، یو اے ای، اس میں بھی بڑا ایلیمنٹ آف ٹرسٹ آ گیا تھا. اینڈ پاکستان واز بگننگ ٹو play a very meaningful and effective role in the maritime affairs of this region. اب وہ چاہیں گے یہی کہ آپ کے ساتھ کی جو کوآپریشن ہے جو چائنا، اس کو جتنی بھی کم کی جا سکے. اینڈ آف کورس ان لینڈ وہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا، چائنا کے جو سی پیک جو بن رہی ہے، روڈ بن رہی ہے ساری، ہر جگہ وہ اس کو اسٹاپ کرنا چاہیں گے، تاکہ یہ چیز جو ہے یہ ان کے لیے ایک سیکورٹی کنسرن بھی تھی، اکنامک کنسرن بھی تھے ان کے لیے. ہر ان کی جو امریکن انٹرسٹ ان ریجن واز بینگ تھریٹنڈ بائی آور پریزنس، اس چیز کو انہوں نے کیٹر فار کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. اینڈ فائنلی دے ہیو انڈکٹڈ انڈیا ٹو ڈو دا لاسٹ نیل ان دا کافر. سلمان، آپ کی طرف آؤں گا. ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ طالبان نے کل آفر کیا انڈیا کو وہ دوبارہ اپنا کھولے، کیا نام ہے، سفارت خانہ. اور دوسری طرف ہم ایک اور جو خطرناک چیز دیکھ رہے ہیں جو ابھی آپ سے ڈسکس بھی ہو رہا تھا کہ اے ایس دولت نے جو کرن تھاپر کو انٹرویو دیا ہے کہ کشمیر کی حالت تو اس کے خیال میں خراب ہو رہی ہے. ایک چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے مسلم پاپولیشن کو، اور ان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے ہندو پاپولیشن کو. تو آپ آگے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہو، کیا حالات ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہو؟ خاص طور پہ پاکستان کے لیے کیا تھریٹس ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ اب پیدا ہو رہے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے کشمیر کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اے ایس دولت صاحب کا اگر آپ نے بھی انٹرویو سنا ہوا ہے جو انہوں نے کرن تھاپر کو دیا، اس کے اندر جو سب سے اہم ترین بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور اتنے پروفیشنل طریقے سے یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں جو آج کل ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتے ہیں میڈیا کے ذریعے، کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں تھی ملتی. بالخصوص جس مرڈر کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک ریونیو کے آفس کے اندر ایک بندے کا قتل ہوا، اور جس طریقے سے اسے ٹارگٹ کیا گیا اس حوالے سے بھی انڈینز کافی پریشان ہیں. اور پھر اے ایس دولت ایک اور بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہاں پر کچھ پاکستانی لڑکوں کا سیل ہے جو کہ سری نگر کے اندر موجود ہے، اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے اور اس میں کتنے لڑکے موجود ہیں. اور یہ جموں کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ سری نگر جیسے شہر کے اندر، یعنی سینٹر آف کشمیر کے اندر، جو کہ نرو سینٹر ہے پوری پوری ریاست کے تمام جو انفراسٹرکچر ہے گورننس کا، ملٹری کا وغیرہ، اس میں کوئی ایسا سیل آپریٹ کرتا ہو. لیکن میں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا اور زیادہ ایک خدشہ میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ کہیں یہ نیریٹو بنانے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. ایک عرصے سے بہت سے ماہرین اس جانب توجہ دلا رہے تھے کہ کشمیر کے اندر جو اقدامات مودی حکومت نے کیے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے بعد، اس کے بعد ریڈیکلائزیشن بڑھے گی، وہاں پر ملٹرائزیشن بڑھے گی، لوگ ریئیکٹ کریں گے، وہاں کا نوجوان طبقہ ریئیکٹ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں وائلنس جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اور اب جب کہ وائلنس ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تو پہلے بھارت کی جانب سے الزام آتا ہے کہ جی افغانستان کے اندر جو امریکی اسلحہ وہ چھوڑ کر گئے، وہ اسلحہ ہمارے یہاں آ رہا ہے، حالانکہ اس کے کوئی خاص شواہد نہیں ملے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی پاکستانی لڑکوں کا سیل ہے
وہ بنیادی طور پر جو وہاں کی انڈیجنس لوکل ریزسٹنس موومنٹ ہے جو کہ شاید سوفسٹیکیٹڈ ہو رہی ہے، اس کو بیسیکلی ملائن کرنے کے لیے، اسے پاکستان سے جوڑنے کے لیے یہ سارے کا سارا بیانیہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ اب اے ایس دولت صاحب بڑے سمارٹ آدمی ہیں، اور ان کا سارا کا سارا جو سروس کا دور رہا ہے وہ کشمیر میں رہا، پہلے آئی بی میں اور پھر بعد میں راہ میں، اور پھر وہ واجپئی کے دور میں ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر بھی تھے کشمیر افیئرس کے اوپر۔ اور میرے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اے ایس دولت صاحب ریٹائر ہونے کے بعد بھی ریٹائر نہیں ہوئے، ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ وہاں پر وہ بعض ایلیمنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں، ہی سرو ایز اے ہینڈلر اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو عبداللہز اینڈ مفتیز، اسپیشلی عبداللہ فیملی کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں۔ اور جب یہ عبداللہز وہاں پر عمر عبداللہ اینڈ فاروق عبداللہ جب وہاں پر نظر بند تھے تو اس دوران صرف انہی کو اجازت دی گئی تھی سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے کہ وہ وہاں پر کشمیر میں جائیں اور فاروق عبداللہ کی صحت وغیرہ کا پتہ کر کے آئیں، تاکہ ان کا کانٹیکٹ یا جو تعلق ہے وہ بنا رہے اور دیکھیں کہ وہ کیا کتھارسس کرتے ہیں، واٹ آر دے تھنکنگ۔ تو جو اے ایس دولت ہے میں انہیں کافی عرصے سے نوٹ کر رہا ہوں، کافی عرصے سے انہیں آبزرو کر رہا ہوں، ہی از اے ویری ویری اسمارٹ گائے، اور ان کی جانب سے بہت ہی لائٹلی یہ کہنا کہ میرے خیال میں تو پاکستانی لڑکوں کا سیل ہے یہاں پہ سری نگر کے اندر، اس بات کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے۔ آپ کو اس چیز کے اوپر ضرور سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ انڈین گورنمنٹ، انڈین اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور وہ اس سارے معاملے کو کس جانب لے کے جانا چاہ رہی ہے، اور اگر وہ اس طرح کا نیریٹو بلڈ کر رہی ہے تو اس کے بنیادی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی نیا ایڈونچرزم کرنے کی سوچ رہی ہے بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف، اس کو جواز بنا کر؟ کیونکہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے اور ہم پاکستانی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات وہ بہت ہی کشیدہ حالات ہیں، بہت ہی جو صورتحال ہے وہ پریشان کن ہے، جس کی وجہ سے باہر بیٹھا کوئی بھی شخص جو پاکستان کو مانیٹر کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی بہت زیادہ پولرائز ہے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر میجر گورو آریہ نے اور دیگر لوگوں نے جو گفتگو کی وہ آپ نے بھی سنی، کپتان صاحب نے بھی سنی ہوگی، ہمارے دیکھنے والوں نے بھی سنی ہوگی کہ کس طریقے کی باتیں وہ کر رہے ہیں، ہاؤ ہیپی دے آر کہ آج پاکستان ان حالات سے دو چار ہے نہیں ہے، عوام میں بے چینی ہے، اختلافات عروج پر ہیں، پولرائزیشن عروج پر ہے۔ تو ایسی صورت میں کسی بھی قسم کا ایڈونچرزم جو ہے اس کی ممکن وہ ممکنات میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کہوں گا کہ اگر یہ حکومت بی جے پی یعنی مودی شاہ اجیت ڈول کے اس نیکسس کے پاس نہ ہوتی، کانگریس کے پاس ہوتی، تو شاید یہ کلیم یا یہ خدشات کو ہر سمجھدار آدمی ربش کر دیتا، کیونکہ ہمیں کانگریس کی جو پالیٹکس ہے جو ایوالو کی ہے آفٹر 71 اور پھر دین 74 آنورڈز، وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی پالیٹکس کرتے ہیں ود ان انڈیا، اور ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وین اٹ کمز ٹو مودی گورنمنٹ، تو وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مودی گورنمنٹ کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ دے کین ٹیک ٹف ڈیفیکلٹ اینڈ ویری انپاپولر ڈیسیژنز۔ بابری مسجد کا ہم نے دیکھ لیا ہے، کشمیر کا معاملہ ہم نے دیکھ لیا ہے، تو دے ول ناٹ اسٹاپ ایٹ نتھنگ۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں انہیں لائٹلی لینا چاہیے۔ کسی بھی طرح کی ڈیٹرنس جو ہے وہ شاید افیکٹو ثابت نہ ہو ان حالات کے اندر، یہ میرا خدشہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ میرا خدشہ ہے۔ وی نیڈ ٹو پریپیئر ourselves فار دیٹ۔ سیکنڈ، جو افغانستان کے اندر معاملات ہو رہے ہیں، انفارچونیٹلی افغانستان جو افغان طالبان ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان دونوں گروہوں کے درمیان، ان دونوں اینٹیٹیز کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انفارچونیٹلی وہ 90s کے نہیں ہیں، وی نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ۔ اور اب افغان طالبان کے اندر بھی مختلف گروہ ہیں، اور اس میں ایک گروہ ہے جو پاکستان کے حوالے سے اچھے تاثرات نہیں رکھتا، اور وہ کافی فور فرنٹ پہ آ کر کھیلتا ہے وہ جو گروہ ہے، اور وہ دے آر ناٹ ہیپی ود لاٹ آف تھنگس۔ ہمیں بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی کافی گڑبڑ ہیں، اتنے بہتر نہیں ہیں۔ سر ادھر سے آؤں گا کہ کشمیر کے اندر جو ہے آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ کیا کوئی کلیش کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کا جب نیا آرمی چیف پانڈے آیا تو اس کی طرف سے بھی کچھ ایسے بیانات آئے کہ ایک طرف تو یہ ان کی فوج کہتی ہے کہ جی انفلٹریشن کچھ نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد آنا شروع ہو گیا کہ جی ہم نے اتنے بندے لائن آف کنٹرول پہ مارے ہیں، اور اس کا جواب بھی دیا، حالانکہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چانکیائی سیاست کیا مودی کی یہ ہمیں کلیش کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ بہرحال ایک چیز بڑی واضح ہے اور جو سمجھنی چاہیے، میری اپنی جو سورسز ہیں ان کے حساب سے اس طرح کا کوئی ایکٹیو مس ایڈونچرزم انڈیا کے حق میں نہیں ہوگا،
وہ بیہائنڈ دا سین بیٹھ کے کام کرتے رہیں, بیکاز اگر وہ اوپنلی کنفرنٹیشن پہ آتے ہیں یا کوئی جنگ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں پھر بہت سارے عوامل شامل ہو جائیں گے, اور جو انٹرنل پولرائزیشن اور ہمارے یہاں جو چیزیں ہیں وہ الگ ہو جائیں گی, اینڈ دے ول آل جوائن ہینڈ ٹوگیدر اینڈ فیس دی انڈین تھریٹ. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کو وہ اس طریقے سے ضائع کرے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ مس ایڈونچرزم کرے. دے ول کنٹینیو ٹو لو کی ان کا جو آپریشن ہے کشمیر میں وہ چلتا رہے گا اور اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کریں گے. اور خاص طور پر یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مودی کے لیے اور بائیڈن کے لیے جو کوآپریٹ کرے, جو ماڈل انہوں نے دیکھا ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کا, وہ اسی طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے اور وہاں پر وہ آپ کی جو ڈیموگرافک چینجز ہیں وہ کرتے رہیں گے, اور جہاں بھی کوئی گڑبڑ ہوگا تو اس کو وہ کچل دیں گے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی اتنا لارج اسکیل وار شروع نہیں کریں گے, بیکاز ابھی چیزیں جو ہیں ان کے حق میں جا رہی ہیں, اور اس پولرائزیشن کو جو ہوئی ہے اس کو وہ برقرار رکھنا چاہیں گے, بیکاز دس ہیز بین اے ڈریم آف دی امیریکن. میں نے ابھی ایک پروگرام میں کسی کی جگہ بیٹھ کہا تھا کہ وہ انڈین تھریٹ وی آر, وہ صاحب جو ہے پینورائے ہیں انڈین سے. ہمیں آپ اگر غور سے دیکھیں تو اکنامکلی, ملیٹریلی, سوشلی جتنا امریکہ نے نقصان پہنچایا, انڈیا نے 2 وار کے بعد بھی وہ نقصان نہیں پہنچایا, اینڈ وی آر سفرنگ. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نمبر 1 تھریٹ از ناٹ انڈیا. انڈیا کے ساتھ تو آپ نے پٹ لیں گے, جب بھی انہوں نے کوئی کام کیا, بھی لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے دیکھا تو وہ جہاز آئے تھے, ان کو آپ نے مار گرایا, سب مرین آئی آپ نے پکڑ لی, تو they know that is no big deal, but they will not like to do away with this kind of thing. جو یہاں پر جو ڈسٹربنس اور جو پولرائزیشن کریٹ کی ہے اس کو وہ کنٹینیو کریں گے. اچھا, اب ادھر سے چلتے ہیں ہم کوادز کی طرف, کیونکہ بیسیکلی جو ایک بیان دیا بلنکنز کی طرف سے ایک پچھلے دنوں کے جی جو ماڈل یوکرین کا اپنایا گیا, وہی جو ہے اسی ماڈل کو چائنا کے خلاف بھی کنٹین کرنے کے لیے اپنایا جا سکتا ہے تائیوان میں, لیکن دیٹ از ناٹ پاسبل کیونکہ یوکرین تو ایک لینڈ لاک ایک لحاظ سے کنٹری تھا, جبکہ تائیوان کی ایزیلی بلاکیڈ کر سکتی ہے چائنیز نیوی. لیکن ایک تائیوان کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بیسیکلی یہ مین لینڈ چائنا, تائیوان اور اپنے اتحادیوں کو ایک سگنل دینا ہے کہ مثلا مین لینڈ چائنا کو بلی کرنا ہے, ڈرانا ہے کہ ہم ملٹریلی آئیں گے. تائیوان والے جو اب ہوپ چھوڑتے جا رہے ہیں ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ساتھ ہیں, اور ساتھ ایک فیک جو ہے نا انسیکیورٹی پیدا کرنا ہے اپنے اتحادیوں کو جو کہ وہاں پہ موجود ہے, جس کا ہم نے ایک مثال دیکھی ہے جو سولمن آئلینڈ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے چائنا کی, اور ابھی بھی 10 جو ہے پیسیفک نیشنز کے ٹور پہ چائنیز فارن منسٹر نکلے ہوئے ہیں, اور کافی ایک تکلیف اور ایک خوف کی فضا ہمیں نظر آ رہی ہے آسٹریلیا, جاپان اور باقی ممالک کے اندر. تو یہ جو ابھی ہوا ہے کوادز کا اجلاس, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو سلمان؟ اچھا, میں بلال اس سے پہلے بات کرنے سے بفور آئی ٹاک اباؤٹ دس, آئی تھنک میں تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گا کیپٹن صاحب کا. ٹوٹلی ایگری ود ہم کہ کوئی آل آؤٹ وار یا وہ والا دور بھی نہیں ہے, اور جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ویسا ہونا ممکن بھی نہیں ہے. لیکن ایڈونچرزم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی ایسی صورتحال ضرور پیدا کر دی جائے گی جس کے اندر پاکستان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے, بالخصوص ایز فار ایز آزاد کشمیر از کنسرنڈ. دس از دا فیئر. اچھا, اب آتے ہیں کواد کی طرف. اب بنیادی طور پر اگر آپ برڈ آئی ویو سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ساری کی ساری انٹرنیشنل گیم کو دیکھیں تو امریکہ کا بنیادی آپ کو جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پوری دنیا کے اندر اکنامکلی, دنیا کا ہر سگنیفیکنٹ ملک باوجود اختلاف رائے کے, باوجود اختلافات کے, اس کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ معاشی تعلقات جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتا ہے. افریقی ممالک کے اندر چین کا جو انفلوئنس جس طریقے سے اور جس تیزی سے بڑھا ہے, اور اس کو بڑی حد تک یورپ اور امریکہ بڑے عرصے سے اگنور کرتے چلے آ رہے تھے, اس تیزی سے چائنا نے اس اسپیس کو کیپچر کیا ہے, وہ اس کے لیے کافی پریشان کن ہے. اب جو ریئل گول ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کو ڈسٹریکٹ کیا جائے, اس کو بیسیکلی اس کی توجہ کو ڈیویٹ کرنے کی کوشش فرام دا اکنامک سائڈ آف دا ہول تھنگ ٹو دا ملٹری سائڈ. ہم
فالٹ لائنز پیدا کریں چین کے لیے، ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کریں کہ اس کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں اس کے ساتھ چین کے تعلقات بہتر نہ ہوں، بہتر نہ رہیں، ان ممالک کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ اس طرح سے نہ رہیں، جیسا کہ آسٹریلیا کی صورت میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کافی حد تک کشیدگی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی اور بڑی حد تک تجارت بھی اس سے متاثر ہوئی۔ تو اس ساری کے ساری گیم کے اندر آپ کہیں پر فکس کر دیں پاکستان کو کہ پاکستان کا اس سائڈ والا ہمسایہ جو ہے اس کے اندر اگر عدم استحکام ہوتا ہے، دوسری طرف آپ جو جن ایریاز کو وہ جو ہے وہ کنٹین کرنا چاہتا ہے چین کو، ان ایریاز میں جن ممالک میں کواد شامل ہیں، لائک جاپان کے ذریعے، پھر فلپینز کے ذریعے، پھر اور بہت سارے ممالک کے ذریعے، تائیوان کے ذریعے، وہ جو راہ ہے سمندری راہ جس کے ذریعے چین کا مال جو ہے وہ آتا ہے بحر ہند سے گزرتا ہوا مڈل ایسٹ اور پھر یورپ کو جاتا ہے، جس سے بچنے کے لیے، جس ناکہ بندی سے بچنے کے لیے سی پیک اور بی آر آئی کا یہ پورے کا پورا نظام بنا اور اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور اس طرف اگر اس راہ کے اوپر آپ عدم استحکام جو ہے یا ڈاکو لٹیرے چھوڑ دیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چین کی کس طرح سے ناکہ بندی ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جیسے کیپٹن صاحب نے فرمایا کہ را اینڈ سی آئی کوآپریٹیوز کے انوالوڈ ان اٹ اور ناٹ، بٹ سی آئی ڈیفینیٹلی سیم ٹو بی انوالوڈ ان دس ہول آپریشن، بیکاز ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ناکہ بندی چین کی کس طرف سے ہو رہی ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں لیکن اسے عدم استحکام سے دوچار کر دیا گیا، دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر بھی کشیدگی ہے، ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی ایشوز ہیں، تائیوان کے ساتھ بھی ایشوز ہیں، اور چائنا کو پرووک کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے بارہا ایسے اقدامات اور ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں جس کے ذریعے وہ تائیوان کے ذریعے اسے پرووک کر سکیں۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یوکرین یا رشیا ماڈل کی طرز پر اگر اسے کنٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پائے گا، بیکاز رشیا اور یوکرین کے ڈائنامکس بالکل اس چائنا سے مختلف ہیں۔ چائنا ایک بہت بڑی معاشی طاقت ہے، بہت بڑی معاشی قوت ہے، اور اب ایک سنجیدہ ملٹری پاور بھی ہے، اسے آپ لائٹلی نہیں لے سکتے۔ تیسرا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی انٹرنیشنل میڈیا میں، اور وہ جو امریکہ کے سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں ولیم برنز، ان کے اس حوالے سے تھا کہ چینی جو ہیں وہ بہت ہی توجہ سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور جس طریقے سے یوکرینی عوام کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا جا رہا ہے وہ اس کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اوور آل اگر آپ چائنا کا مزاج دیکھیں گے تو چائنا کبھی بھی ملٹریلی اپنے آپ کو اس طرح سے انگیج نہیں ہونے دیتا یا نہیں کرتا، وہ انہوں نے ہمیشہ سے خاموشی سے اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ تاریخی لحاظ سے بھی دیکھ لیں کئی ہزار سالہ تاریخ کے اندر، تو آپ کو شاید ایسے انسٹنسز نہ ملیں یا کم انسٹنسز ملیں جب چائنیز نے کسی ٹیریٹری کو انویڈ کیا ہو۔ ان کی ایکسپینشنسٹ پالیسی جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی تاریخ میں نہیں نظر آئی، اور اگر تائیوان کو آج تک انویڈ نہیں کیا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ تائیوان کو آنے والے دنوں کے اندر بھی انویڈ کیا جائے گا۔ سر لاسٹ کوسچن کی طرف آئیں گے، بلکہ لاسٹ کوسچن دو سوال ہوں گے۔ ایک تو یہی ابھی کوارٹز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر انلیگل فشنگ کے خلاف ایک پلیٹ فارم بنا رہا ہے جس سے سیٹلائٹ امیجری وغیرہ تمام انٹیلیجنس رپورٹس، اور یہ بیسیکلی الزام بھی لگا رہے ہیں کہ یہ چائنا سب سے زیادہ انلیگل فشنگ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک نیا ڈسپیوٹ جو ہے چائنا سی کے اندر ارائز کرنے والا ہے، جو کہ انڈو پیسیفک ایریا کے اندر کرنا چاہ رہا ہے تاکہ چائنا کو انسٹیگیٹ کیا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ سر جو انہوں نے پیسیفک جو اکنامک فریم ورک جو بنایا ہے، ایسٹرن پیسیفک فریم ورک، غالباً انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک، اور اس کو ابھی تک یہ صرف صدر کی پریزیڈنشل ڈگری پہ ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اسے سینٹ منظور نہیں کرے گی، اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جو آر ای سی پی اور باقی جو ٹریڈ کے اندر اس وقت جو ڈومیننس چائنا کو حاصل ہے اس کو ختم کر کے جو ہے نا امریکہ اپنے آپ کو آگے لا سکے۔ تو آپ ایز اے نیول آفیسر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کا انڈو پیسیفک کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ بھی چائنا کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا، اور چائنا کی آپ کے خیال میں اس تمام کے اندر کیا پالیسی ہوگی؟ چائنا
is now not only an economic power, but جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ it is a very effective military power as well now. جو ان کی ٹیکنالوجیز ہیں, جو ان کی ویریس ابیلٹیز ہیں ان ٹرمز آف اینٹی سبمرین وارفیئر, اینٹی ایئر وارفیئر, الیکٹرانک وارفیئر, ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کسی بھی حد لحاظ سے امریکنس کے پیچھے نہیں ہے, بلکہ آئی وڈ سے دے آر اے شیڈ اہیڈ آف دیم ایز سچ. Militarily also they have an edge over the Americans. So that is why یہ اب یہ quads کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ اکیلے اس چیز کو انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کو ہینڈل نہیں کیا, ہمیشہ ایک انہوں نے UN کا سہارا لیا یا انہوں نے اپنے ساتھ allies کو ملایا تاکہ الزام یہ رہے کہ جی امریکہ از ناٹ دی اونلی ون, بلکہ دنیا میں یہ پرابلم ہے اور باقی ممالک بھی اس پرابلم سے دو چار ہیں, اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہے. یہ فشنگ کی جو آپ نے بات کی, یہ اگین دس از اے ویری ٹپیکل ایگزامپل ویئر دے ہیو کریٹڈ این ایریا آف ڈسپیوٹ, جس کے ذریعے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنا کو پریشرائز کرے یا ان کے ساتھ آپ سینگ پھنسائیں اور لڑائیں تاکہ ان کو کہا جائے کہ صاحب یہ غلط کیا یہ غلط کیا. سو جسٹ این ایکسکیوز ٹو کریٹ این ایریا آف فرکشن بٹوین دی چائنیز اینڈ دی کوڈ. اب آ جائیے جہاں تک کہ ہاؤ ڈو آئی سی اٹ ایز اے فیوچر, دے ول کنٹینیو ٹو بی کنفرنٹیشن, اینڈ سو فار ایز مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ جو تائیوان کا جو ایشو ہے اس پہ کبھی بھی امیریکن وونٹ ڈیئر ڈو اینی ملٹری ایڈونچرزم, ان کی ہمت نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی دا سیم جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ جو پرشین گلف میں سب کے ساتھ انہوں نے کیا, بٹ ایران کے ساتھ ان کی ہمت نہیں پڑی اور نہ ہمت پڑے گی, بیکاز ایران از اے ڈفرنٹ بال گیم آل ٹوگیدر. جو 7 countries in 5 years انہوں نے گرائے, سیریا, لیبیا وغیرہ وغیرہ, لاسٹ واز سپوز ٹو بی ایران, جس کو آج تک وہ ہاتھ نہیں لگا سکے. اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی ملٹری کانفرنٹیشن اوور تائیوان نہیں کریں گے, اسی لیے یہ اس طرح کی فرکشنز نکال رہے ہیں فشنگ کی, جس کے بنا پر سینکشنز لگائے, ان کو تنگ کرے, پریشان کرے اور ان کے ایریا انفلوئنس کو effectively control کر سکے. Otherwise this will continue and China is a very cool cat, very cool customer. انہوں نے کبھی بھی پرووک نہیں ہوئے, کبھی بھی انہوں نے کوئی ملٹری مس ایڈونچر نہیں کیا, اور نہ ہی میرے نظر میں ایسی کوئی صورت نظر آ رہی ہے جہاں پر وہ کنفرنٹیشن کریں گے, سوائے اس کے کہ جہاں بھی کوئی ان کی بات ہوگی they will use their force very judiciously and only to an extent where it is required. سر بہت بہت شکریہ سلمان اور سر ادیب کا. بات یہ ہے کہ کولڈ وار جو ہے, جو چائنا اور رشیا کے درمیان, رشیا اور چائنا ورسز امریکہ جو تھی, اس کے اندر ہمیں تیزی نظر آتی جا رہی ہے. تھیوسیڈائڈ ٹریپ کی ہم اکثر بات کر چکے ہیں. امریکہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے جو ابھی سر نے بھی اور سلمان نے بھی ذکر کیا کہ پہلے ویتنام تائیوان کے معاملے میں بائیڈن صاحب کوارڈ کانفرنس سے پہلے کہتے ہیں کہ ملیٹریلی ہم جو ہے نا اس کے اندر آئیں گے اگر تائیوان حملہ کرتا ہے, اور دوسرے دن ہی اینتھنی بلنکن اور باقی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز جو ہے وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ابھی بھی جو ون چائنا پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے نا قائم ہے. اب دیکھنے کی بات یہ کہ چال یہ ہے کہ سب سے بڑا ڈسیپشن کا جو ذریعہ ہے دیٹ از میڈیا, اور اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جی بالکل لیٹ چکا ہے جو ہے پیوٹن, اور رشیا جو ہے برے طریقے سے شکست کھا چکا ہے, ادھر چائنا کو بھی لالے پڑ گئے ہیں. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے روبل بھی اسٹرانگ ہو رہا ہے, رشیا سٹیپ بائی سٹیپ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل بھی کر رہا ہے, اور حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی بھی اتنی مضبوطی باقی ہے کہ جاپان کے اندر, ٹوکیو کے اندر بائیڈن بیٹھا ہوا ہے, آسٹریلین پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, جاپنیز پرائم منسٹر مودی بیٹھا ہوا ہے, اور رشین اور چائنیز 8 بامبرز جو ہیں, اسٹریٹجک بامبرز جو ہیں, وہ طواف کر رہے ہیں جاپان کا. تو بلال صاحب ایک میں اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں, کوڈ کے اس سمٹ کے حوالے سے ٹوکیو میں, اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوڈ از ناٹ ایز یونائٹڈ ایز اٹ سیمز اگینسٹ چائنا, بیکاز انڈیا سیمز ٹو بی دا اونلی کنٹری جس نے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا, جس نے ابھی تک کنڈیم نہیں کیا رشیا کو. مفادات بھی ہے. ہاں جی جو بیسیکلی دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈیا
کو آپ انڈیا پر اس طرح سے کبھی بھی توقعات نہیں لگا سکتے امریکہ کی طرف سے. They can never rely on India as they could have relied on other countries. یہ باقیوں پہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جاپان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ چائنا ہے. آسٹریلیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر چائنا ہے. 600 بلین کی ٹریڈ امریکہ اور چائنا کے درمیان ہو رہی ہے. تو یہ صرف ایک پولیٹیکل جو ہے مسل فلیکسنگ کہہ لو یا ڈرامے بازی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ بھی جانتا ہے کہ اس کا انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک چائنیز BRI اور RCEP کو نہیں کر سکتا. آسیان ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ پھر میں یہ سوال چھوڑ کے جاؤں گا کہ ہم لوگوں کے اندر ایک کمپلیکس ہے کہ شاید امریکہ جو ہے نا آل مائٹی ہے. تو اس آل مائٹی امریکہ کو رشیا نے بہت افیکٹولی جو ہے وہ کاؤنٹر کیا, اور آپ چائنا کے ساتھ مل کے انڈو پیسیفک کے اندر بھی. اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ پچھلے سال جو ہے رشیا نے جو ایک ٹریٹی ہے ان کے کوریل آئلینڈز ہے جس کے اوپر رشیا کا قبضہ ہے, اور ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس کے مطابق جو ہے وار ختم ہوئی تھی, تو وہ ختم کر دیا. اب ٹیکنیکلی سیکنڈ ورلڈ وار سے ابھی تک رشیا اور جاپان جنگ میں, اسی لیے اسے آکوپائڈ کوریل آئلینڈ جو ہے وہ جاپنیز میڈیا پکارتا ہے. تو گیم بڑی زبردست جا رہی ہے, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کے لیے بہترین آپشن ویسٹ ہے یا وہ ویسٹ جو آج چائنا کی طرف آ رہا ہے, انویسٹمنٹ ڈیلز کر رہا ہے, امریکہ کی بات نہیں مان رہا ہے. تو کیا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہمارا برادر ملک چائنا ہے, دوست ملک چائنا ہے, اور ہمارے لیے کیا زیادہ بہتر اکنامکلی انٹر کنیکٹیوٹی اور BRI ہے؟ یہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن چیزوں کو دیکھ کے میڈیا پہ ٹوٹل بھروسہ کر کے, خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا کے اوپر بھروسہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے کیپٹن ادیب صفوی کو اور سلمان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.